بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ میں 7 سپتمبر 1974 کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس تاریخ کو تمام ممبران قومی اسمبلی کی اجتماعی جدوجہد سے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور حکومت کا واقعہ ہے کہ 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء چناب نگر کے راستے پشاور کے تفریحی سفر پر جا رہے تھے۔ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے ان کو لٹریچر دیا، جس پر انہوں نے شدید احتجاج کیا، لٹریچر لینے سے انکار کیا۔ واپسی پر 29 مئی 1974 کو طلباء کی گاڑی خلاف ضابطہ ربوہ اسٹیشن پر روک کر نہتے طلباء پر بے پناہ ظلم و تشدد کیا، جس سے 30 طلباء شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کا پورے ملک میں زبردست رد عمل ہوا۔ دینی جماعتوں کی اپیل پر پاکستان کے مختلف شہروں میں پرجوش ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ قومی اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، پروفیسر غفور احمد، مفتی محمود، مولانا عبدالحق اور دیگر علماء اور نوابزادہ نصر اللہ خان موجود تھے۔ فوری طور پر ان کا اجلاس ہوا اور تمام مذہبی سیاسی جماعتوں پر مشتمل مجلس عمل تشکیل پائی۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے 44 ممبران کے دستخطوں سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا بل پیش کیا، اور 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے مولانا شاہ احمد نورانی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد پیش کی۔ قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دے کر بل پر بحث شروع کی گئی۔ مرزا ناصر اور مرزا صدر الدین وغیرہ کو بلایا گیا۔ یحییٰ بختیار کے ذریعے ان پر جرح کی گئی۔ آخرکار 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی آئینی ترمیم عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون کے ذریعے پیش کی۔ ناظرین، 7 ستمبر 1974 کے قومی اسمبلی کے اجلاس کو پولیس اور فوج نے گھیر رکھا تھا۔ 4 بجے فیصلہ کن اجلاس ہوا اور 4:35 پر قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قریت قرار دیا گیا۔ مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی، اور مجھے یقین کامل ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا یہ عمل سب سے بڑا وسیلہ شفاعت و نجات ہوگا۔ ناظرین، اس تاریخ کے دوران قائد ختم نبوت کو ایک اہم پیشکش کی گئی، جس کو آپ نے ٹھکرایا، اور انتہائی اہمیت کا حامل یہ واقعہ اسلام آباد میں تاریخ ختم نبوت 1974 کے دوران علامہ شاہ احمد نورانی کی دعوت تھی۔ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ قادیانی لاہوری گروپ سے تعلق رکھنے والے بعد سرکردہ لوگ وہاں آئے اور پوچھا کہ کیا آپ کے ہاں مولانا نورانی تشریف فرما ہیں؟ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اندر لایا گیا اور حضرت نورانی صاحب سے کہا، یہ لوگ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، کیا بات ہے؟ ان لوگوں میں 3-4 اعلیٰ سرکاری افسر بھی تھے۔ ایک صاحب نے کہا، جناب، آپ نے قومی اسمبلی میں اپنی پیش کردہ قرارداد میں لاہوری گروپ کو بھی غیر مسلم قرار دیا ہے، حالانکہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے بلکہ مجدد مانتے ہیں، لہٰذا آپ کی قرارداد میں ہمارا ذکر درست نہیں ہے۔ آپ یوں کریں کہ اپنی قرارداد سے ہمارا نام نکال دیں، ہم اس کے عوض آپ کو 50 لاکھ روپے پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے، 1974 میں 50 لاکھ روپے کروڑوں بلکہ اربوں کے برابر تھے۔ اس پر علامہ نورانی طیش میں آ گئے اور بلند آواز میں فرمایا، او کم بختو، ہمارا سودا تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکا ہے۔ ہم آپ کی پیشکش کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جوتا اس پیشکش سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ مرزا قادیانی جھوٹا مدعی نبوت ہے، جو اسے مجدد یا مسلمان مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور میری قرارداد سے کوئی لفظ حذف نہیں ہوگا۔ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ اس پر وہ لوگ چلے گئے تو علامہ نورانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بڑی بڑی اعلیٰ حکومتی شخصیات سفارش کرتی ہیں کہ صاحب، ان لوگوں کا آپ کیوں ذکر لے آئے ہیں؟ یہ تو نبی نہیں مانتے، لیکن الحمدللہ اللہ کریم نے استقامت عطا فرمائی۔ یہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، اصل دولت ایمان کی دولت ہے جو سرمایہ آخرت ہے۔
کسی نے کیا خوب کہا تھا، مولانا نورانی نہ جھکتے ہیں اور نہ بکتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر شاہد ہے، اور 20 احادیث طیبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ختم نبوت کے لیے ایک مستند دلیل ہیں۔ ناظرین، امام نورانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے جو اصل طاقت تھی وہ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے۔ علماء اسلام اور فقہائے شریعت اسلامیہ سبھی اس عقیدے پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم کے بعد نبوت کا منصب کا دعویٰ کرنے والا اور دعویٰ کرنے والے کو سچا ماننے والا سبھی ملت اسلامیہ سے خارج اور کذاب ہیں۔ ناظرین، ایسی ہی معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔